تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور آسمانی کتب پر ایمان لانے کے علاوہ اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جن کی تخلیق میں کسی قسم کی مادیت یا کثافت کا عمل دخل نہیں۔ آج کی یہ ویڈیو تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ مخلوقات عالم میں فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کا مقصد تخلیق اول و آخر ظاہر و باطن حق تعالیٰ کا ذکر و تسبیح اور احکامات الہی کی بجاوری کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور جو احکام الہی سے روگردانی کی ذرا برابر قدرت نہیں رکھتے۔ تمام فرشتے اپنی تخلیق سے فنا ہونے تک حمد و ثنا میں اور احکامات الہی کی بجاوری میں مشغول رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ فرشتوں کی حقیقی تعداد کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کے فرائض کے متعلق آگاہ ہے۔ وہ تمام کائنات کے ظاہری اور پوشیدہ امور بحکم مالک کائنات سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ جس مخلوق سے بھی تعلق رکھتا ہو، جب پیدا ہوتا ہے تو شور مچاتا ہے اور روتا ہے، لیکن جب فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل کی جب تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے، میں نے اس سے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارہ میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہے۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور تمام افق پر محیط تھا، اور اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد موتی جھڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی، اور ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، جو کہ مکہ سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرائیل کو غار حرا کے دروازے پر دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اور یہ پہلی وحی تھی۔ حضرت آدم کی جنت سے بے-دخلی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آدم سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیاب پتھریلی پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزۂ آب زمزم رواں دواں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العرش نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بہ قدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بحکم خدا حضرت ابراہیم کو شیطان کو کنکریاں مارنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ جبرائیل نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالی الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد ہے کہ اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور واپس لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمے ہے۔ حضرت انس بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار محفل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل ابھی میرے پاس آئے ہیں اور کہا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش نہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اور میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں۔ اگر آپ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنا نام کہلوانا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔